الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلیہم تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ محترم حضرات، یہ عمران خان صاحب نے سوال پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کریں؟ اللہ بندے کے کس کام سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو حق تعالیٰ شانہ ایمان، اعمال صالحہ، ان سے فرائض کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، وعدے کی پابندی، سچ، تو ان سے حسن اخلاق، حسن عبادت، حسن معاملات، ان سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ، یعنی اللہ کو ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے الحب فی اللہ، یعنی کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور کسی سے صرف اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ اسی طرح موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وجبت محبتی، یعنی میری محبت واجب ہو گئی، للمتحابین فیّ، ان لوگوں کے لیے جو آپس میں صرف میرے لیے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیّ، اور صرف میرے خاطر بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، یعنی خیر کے لیے، حسن اخلاق کے لیے، صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، والمتزاورین فیّ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، والمتبازلین فیّ، اور میرے لیے ایک دوسرے پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ فرائض، حقوق کی ادائیگی، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ ایک سوال یہ ہے، یہ محمد طلحہ صاحب نے کیا، گھر میں آیت الکرسی یا قرآن پاک کی صورت لگانا کیسا ہے؟ تو قرآن پاک کی صورت یا آیت الکرسی، یہ کوئی دعا وغیرہ یہ لگانا ہے جہاں بیعت بھی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں کہ بیعت بھی نہ ہو۔ اب بیعت بھی نہ ہو تو اسے لگا سکتے ہیں، تو اس کا ادب کا خیال ایسا نہ ہو کہ وہاں دھول گرد آ رہی ہے، یہ بیعت بھی ہو رہی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر وہ برکت کا باعث ہے تو قرآن پاک کی تلاوت، یعنی اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس لگانے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ بیعت بھی نہ ہو۔ کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ یہ عاشو صاحب نے پوچھا۔ تو تعویذ، رقیہ اور تعویذ یہ کچھ شرائط کے ساتھ پہننا جائز، ویسے نہیں۔ شرائط اس کی کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اسے وہ مؤثر بذات نہ سمجھے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے سارے کام بن جاتے ہیں، اسے جیسے دوا تدبیر کے طور پر سمجھتے ہیں اس طرح سمجھے۔ مؤثر بذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کام بن جاتے ہیں، یہ کام بگڑ جاتے ہیں، قسمتیں بن جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ یہ شرط ہے، مؤثر بذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرے اس میں جو لکھے ہوئے وہ کلام الہی، اللہ کے اسماء حسنہ یا اللہ کی صفات، قرآن پاک کی کوئی آیت، حدیث پاک ایسی ہو اس میں کوئی ہے، یا اگر اس میں نہ ہو تو کسی اور زبان میں ہو، عربی میں، وہ عربی میں ہو، عربی میں نہ ہو تو کسی اور زبان میں ہو، تو اس کے میننگ کا پتہ ہو، یعنی کیا ہے، ایسے نہیں کچھ نمبرنگ لکھ دی اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہے وہ۔ ایک سوال کیا ہے شعیب صاحب نے، چوری کا سامان خریدنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص چوری کا سامان بیچتا ہو تو کیا اس سے سامان خرید سکتے ہیں؟ خریدنا چاہیے۔ تو چوری کا سامان خریدنا اگر اسے پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے تو شرعاً جائز نہیں، لیکن شبہ ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے تو اس سے بچنا اچھا ہے، چونکہ حدیث میں آیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جن چیزوں میں شک ہو ان سے بچو، اور جن چیزوں میں شک نہ ہو ان کو اپناؤ۔ لیکن اگر اسے کوئی آدمی نے اعلان کیا چوری کا سامان، اس کا اعلان کیا، اعلان اس کا یہ کہ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کا اعلان کرے کہ بھئی یہ کس کا سامان ہے، 1 سال تک اس نے اعلان کیا، پھر ملا ہی نہیں کوئی،
اب وہ اس نیت سے بیچ رہا ہے کہ میں اس کو صدقہ کر دوں گا، تو اس وقت اس کا بیچنا اور اس کا لینا جائز ہے۔ اور پھر بھی لیکن یہ معاملہ صاف کر لے کہ اگر اس کا مالک آیا اور وہ مطالبہ کرے گا تو اس کو واپس دینا پڑے گا ہی، یعنی پیسے ہم تمہیں واپس دے دیں گے اور یہ سامان اس کو دے دیں گے، اس شرط کے ساتھ۔ ایک سوال محمد طلحہ صاحب نے پوچھا، بینک میں جو انٹرسٹ سود کی رقم آتی ہے اس رقم کا کیا کریں؟ کیا اس رقم کو کسی غریب کو دینا صحیح ہے؟ تو بینک میں جو رقم سود کی آتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو لے کے وہاں کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دینا ضروری ہے۔ ان ثواب کی نیت کے بغیر اسے کسی غریب، کسی مسلم کو، غیر مسلم کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ انسان کی جان بچانے کے لیے پگ کا دل لگانا جائز ہے؟ یہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ امریکہ میں میری لینڈ میں انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیم نے، اس میں ایک مسلمان بھی ہے، ڈاکٹر محی الدین پاک نژاد ہیں وہ، امریکن ڈاکٹر، تو انہوں نے پگ کا دل لگا دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر جان، اس کے علاوہ آخری کوشش کے طور پر انہوں نے بھی یہ کیا تھا، آخری کوشش، آخری حیلے کے طور پر کوئی راستہ ہی نہیں بچا زندگی کے لیے، تو اگر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، صرف وہی راستہ ہے جان بچانے کا، تو اضطرار کی حالت ہے، ضرورت تھی، تو اس میں اس کا جواز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نماز میں رکعت بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ زہران صاحب نے سوال کیا۔ تو نماز میں یہ پہلے جب نماز شروع کرے تو آدمی یکسوئی کے ساتھ تفکرات سے دور ہو کر پھر نماز شروع کرے، اور ہر رکن کے بعد وہ یاد رکھے کہ یہ رکن میں نے ادا کیا، اور اس میں کہ صورتیں اور میننگ، اگر ان کی میننگ یاد ہو، جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک میں، تو پھر آسان ہو جائے گا، بھولے گا نہیں آدمی۔ لیکن اگر بھول جاتا ہے، وہ رکعتیں بھول گیا، تو پھر اس پہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر بھول جاتا ہے، کتنے رکعتیں ہو گئی، تو اس میں غالب گمان پر عمل کریں گے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ جیسے 2 ہوئی یا 4 ہوئی، اب اس کے دل ایک رجحان ہے، زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ 4 ہو گئی، تو 4 ہی مان لیں گے۔ لیکن ایسا اکثر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو پھر عقل پر، کم سے کم پر بنا کریں گے، یعنی کم مانیں گے۔ جیسے اسے شک ہو گئے 1 ہوئی ہے کہ 2 ہوئی ہے، تو کم مانیں گے 1 ہوئی ہے، اور پھر 1 ہونے کے بعد جیسے اسے اسی طرح کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں تو 3 مانیں گے، کم مانیں گے۔ اور اس پہ جو پہلی پہ وہ بھی کرے گا، یعنی قاعدہ بھی کرے گا، وہ چونکہ ہو سکتا ہے وہ رہ گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ ان جانوروں کو مارنا ثواب ہے، تو حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ جن جانوروں کو مارنے کی اجازت دی ہے، موذی جانور، تو ان میں ہے سانپ، بچھو اور کلب عقور یعنی پاگل کتا، اور کوا، چیل، چھپکلی، چوہا، تو ان کا ہے۔ تو اس سے علت علماء نے، فقہ نے یہ لی ہے کہ جو موذی، تکلیف دینے والا جانور ہو اسے مار سکتے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں بھی، اگر محرم ہے احرام کی حالت میں اگر مارتا ہے وہ شیر، چیتا، اس نے حملہ کر دیا تو اسے، موذی جانوروں کو وہ مار سکتا ہے، تو اس پہ دم بھی، جرمانہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح کچھ وہ جانور ہیں جیسے لومڑی ہے، گو ہے، تو یہ موذی تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی حملہ کر دیتے ہیں، تو جب یہ حملہ کریں اس وقت مارنا ضروری ہے، پہلے شروعات نہ کریں، ابتدا نہ کریں۔ اور مارنے کی شکل یہ ہے نا کہ تڑپا کر، گرم پانی ڈال کر، اس طرح نہ ماریں، اسے تکلیف ستا کر نہ ماریں، لیکن اس انداز میں کہ فوراً اس کی روح پرواز کر جائے۔